اب اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا۔ لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھل کر کام نہ شروع کیا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی تھی، اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جن لوگوں میں وہ ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق طلب محسوس کرتے، بس انہی کو وہ دین کی دعوت دیتے اور قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ بچ کر رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے اور وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے۔ پھر پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو حدیثیں یاد کراتے اور دین کی باتیں بتاتے۔ کسی طرح کافروں کو بھی کچھ سن گن مل گئی، لہٰذا اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی اور وہ مسلمانوں کی ٹوہ میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئیں اور وہ جان گئے کہ مسلمان غاروں میں جا جا کر نمازیں پڑھتے اور باہم کوئی نیا دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی دعوت دیتے اور شیر کو بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں توحید کی آواز کتنی عجیب تھی۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا یتیم نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو دین سے پھر جانے پر ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت، کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی اور ہر طرف ایک ہنگامہ بپا ہو گیا جسے دیکھیے غصے سے بےتاب تھا۔ کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں، کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے اور یہ ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائق التفات ہی سمجھا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو خیال ہوا کہ چلیں اس دین کو بھی جانچیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں ان کی اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی اور مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب کے دل میں خیال آیا چلیں بھتیجے سے ملیں اور دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ ہی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں لخت جگر علی بھی ہیں، دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ نے فرمایا چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے، دادا ابراہیم کا بھی یہی دین ہے، اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں، آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں، آپ کو بھی چاہیے میری اس خواہش کو ٹھکرائیں نہیں۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، جب تک جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا بیٹے اس دین میں تو آ گئے لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں ابا جان، میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا ہوں اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں، رب کو خوش کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، محمد بھلی باتیں ہی بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسے ہی کیا کرو۔ ابو طالب خود تو مسلمان نہ ہوئے مگر بیٹوں کے لیے اسلام کو ہی پسند کیا۔ کیا اس میں بھی کوئی راز تھا؟ قریش کے ساتھ اس کا کیا انداز رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ رہا؟ یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی تبھی کوئی فیصلہ ہوگا۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، وہ رکوع کرتے تو یہ کہکہا لگاتے اور جب وہ سجدہ کرتے تو یہ جملہ چست کرتے۔ روز بروز یہ چیز بڑھتی ہی گئی، بدماشوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے، ٹھیک اسی وقت یہ بھی وہیں پہنچ جاتے، پھر آنکھیں مارتے، کچھ اشارے بازیاں کرتے اور پھر زور کا کہکہا لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا اور جوش سے وہ بے قابو ہو گئے، پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور پھر خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب میں اسلام کے لیے بہا۔
جتنا ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے دور رہتے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دار ارقم میں لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے۔ اب ہر ایک جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور پکڑ گئے ہیں اور ساتھ ہی کافی بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ کھلم کھلا دعوت دیں، جو کام اب تک چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیہ کریں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملے کیے جائیں اور مشرکوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ سورہ حجر۔